ظاہر ہے کہ ممبر میں موضوع کے کچھ تقاضے ہیں، مجھے ان کو ملحوظہ خاصر رکھنا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے بھائی نے کہا ہے کہ کسی خطبے کا حوالہ دے کر کہا کہ کسی صاحب نے کہا ہے کہ علی نے کہا کہ ہم رسول پہ نہیں روئے، ہم نے صبر کیا۔ توجہ فرمائیں، تو مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا کہ رسول بڑے صابر ہیں یا علی بڑے صابر ہیں؟ توجہ میرے بھائی، رسول بڑے صابر ہیں یا علی بڑے صابر ہیں؟ سب کہیں گے کہ رسول سے بڑا صابر تو کوئی نہیں ہے۔ توجہ بھائی، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ کہ پھر علی نہیں روئے، پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ علی نہیں روئے۔ اس کے کسی مقام پہ وضاحت کروں گا کہ علی کب کب اور کہاں کہاں روئے۔ توجہ، علی کب کب اور کہاں کہاں روئے، یہ پھر ظاہر ہے کہ ابتدائی تقریر ہے، میں مصائب شروع نہیں کر رہا، اس لیے اس بات کو یہی روک رہا ہوں۔ لیکن جملہ سوچنا، رسول بڑے صابر ہیں یا علی بڑے صابر ہیں؟ سب کہیں گے رسول بڑے صابر ہیں۔ رسول تو اپنے چچا حمزہ پر روئے۔ اللہ اکبر، جو ہے یا نہیں ہے بھائی؟ رسول اپنے چچا حمزہ پہ بھی روئے، صرف روئے نہیں بلکہ رونے کا حکم دیا۔ توجہ، رونے کا حکم دیا کہ سب اپنے شہیدوں پہ رو رہے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ کہا یا نہیں کہا؟ جائے دیکھیں مسلمانوں کی کتابیں دیکھیں، جائے کہا یا نہیں کہا کہ سب پر رونے والے ہیں، میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ جعفر پہ نبی روئے یا نہیں روئے؟ حضرت جعفر پہ سیدہ بھی روئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہید پہ رونا بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ کیا بات ہے یہ تو ہر شہید کی بات ہو گئی ہے، مگر نہ خاص وہ روایت اٹھائیں اور خود جن صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ان صاحب کا خود ایک لیکچر موجود ہے اس بات پر کہ رسول کب کب امام حسین پر روئے۔ توجہ، تو امام حسین تو ہوئے جن پر رسول زندگی میں روئے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے نا کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، یہ زندہ پر کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس سے کہنا کہ رسول حسین کے زندہ ہوتے ہوئے کیوں روئے؟ توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ تو یہ میرے دس بستہ ہاتھ بندے ہوئے موضوع کے تقاضے ہوتے ہیں تو مجھے ان کو نبھانا ہوتا ہے۔ بس میں نے چند جملوں میں کچھ جواب عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ موقع نہیں ہے تفصیل کا، پھر کسی وقت اور ہو سکتا ہے عاشور کے روز تفصیل سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا اس موقع پر۔ مگر اب اجازت ہے تو میں جہاں کل گفتگو روکی تھی اسی مقام سے آگے بڑھاؤں۔ یاد ہے کہ گفتگو کہاں روکی؟ ہم نے ایک جملہ میں نے اسی لیے کہا کہ فرش ازا پر جو آتا ہے اس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے تشبیہات کیا ہے، استعارے کیا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جملے کا معنی کیا ہے کہ اب قربہ وہ نہیں ہوں گے جن کی فقط محمد ابن عبداللہ سے رشتہ داری ہو، قربہ وہ ہوں گے جن کی محمد الرسول اللہ سے رشتہ داری ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کی گفتگو کہاں تک روکے گی، لیکن انشاءاللہ کل تک اس پوری حدیث قصہ کے پس منظر میں جتنے نتیجے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ اب مجھے اب توجہ چاہیے، اس لیے کہ بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کل گفتگو اس مقام پر آئی کہ رسول شہزادی کے گھر آئے اور آ کر کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، اے بابا میں نے ضعف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ رسول نے فوراً کہا فاطمہ اپنی یمنی چادر لا کر اڑا دو، فغطین بہ اور مجھے ڈھانپ دو، فَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ اس کے بعد میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ کل گفتگو اس مقام پر آ گئی تھی۔ دیکھیے جب رسول حدیث قصہ وہ حدیث ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا لحاظ رکھا گیا، توجہ میں ہدیہ کروں گا، جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا لحاظ رکھا گیا، ہر بات پہنچائی گئی، ہر جزئی چیز پہنچائی گئی، جزیات کا بھرپور لحاظ ہے اس حدیث میں۔ توجہ فرمائیے گا، جب رسول آئے تو شہزادی نے نہیں کہا میرے بابا کا چہرہ چمک رہا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر جو ہی چادر اڑائی شہزادی نے کہا فوراً فَإِذَن، یعنی فوراً میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضعف جسمانی کمزوری کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ، ایک ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جسمانی کمزوری نہیں ہے، یہ بھی میں آپ سے کی خدمت میں ہدیہ کر چکا۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ آج نور کے اجزاء کو مکمل ہونا ہے۔
ٹھکانے کہاں بیٹھے ہیں؟ آج اجزائے نور مکمل ہوں گے، آج اہل بیت چادر میں جمع ہوں گے۔ میں جملہ کہوں، یہ رسول کے چہرے پہ نور کون سا ہے؟ آج نبی اپنے مقام نورانی کی طرف لوٹے ہیں۔ تو میں نے جملہ کہا ہے، آج نبی اپنے مقام نورانی کی طرف لوٹے ہیں۔ نبی کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو کسی جنبے کا انکار نہیں کیا، ہم نے تو کہا نا کہ نبی نور بھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی بشر بھی ہے، دونوں جنبے ہم نے کہا۔ اچھا اگر بیدار نہیں ہوئے تو میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، نبی اپنے مقام نورانی کی طرف پہنچے، خدا کی قسم، لیکن اگر نبی مقام نورانیہ کی طرف لوٹ جائے تو ہم میں اتنی تاب نہیں کہ ہم نبی کے نور کی تجلی کو برداشت کریں۔ کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم میں اتنی تاب نہیں کہ ہم نبی کے نور کی تجلی کو برداشت کر سکیں۔ اگر یقین نہ آئے تو طور کی پہاڑی سے پوچھ لینا۔ بھائی ناراض تو نہیں ہے یا والے؟ اگر یا لبیک یا حسین، اب چپ لبیک یا حسین، مجھے بہت تیزی سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایسے نہیں بھائی، جب درود کی تلاوت ہو تو بلند آواز میں کیا کریں ذرا، محمد وعلی محمد۔ لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے اس لیے بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ نبی کہاں لوٹے؟ اپنے مقام نورانی کی طرف۔ خدا کی قسم عجیب ہے یہ تجلی۔ اگر اس تجلی کے بارے میں پوچھنا ہے تو طور کی پہاڑی سے پوچھو، نہیں اگر پوچھنا ہے تو موسیٰ کے حواریوں سے پوچھو، ابھی بھی یقین آئے تو موسیٰ سے پوچھو۔ پہاڑی جل گئی، حواری ہلاک ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ صاحب وہ نور خدا چمکا تھا۔ اچھا اگر نور خدا تھا تو آنکھوں میں سمایا کیسے؟ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نور خدا تھا تو آنکھوں میں سمایا کیسے؟ بے شک نور خدا ہے، مگر اگر وہی خدا تھا تو آنکھوں میں سمایا کیسے؟ اس لیے کہ جو آنکھوں میں سما جائے وہ محدود ہوتا ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ جو آنکھوں میں سما جائے، میں جملہ کہوں، جو آنکھوں میں سما جائے وہ محدود ہوتا ہے۔ جس کے علی کے فضائل لامحدود ہو اس کا خدا کتنا لامحدود ہوگا۔ سلامت رکھے آپ کو۔ لیکن تقریر کا پہلا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی کا ایک نوری جنبہ بھی ہے، بشری جنبہ بھی ہے۔ اگر فقط نوری جنبہ ہوتا، توجہ، تو ہم میں اتنی تاب نہیں تھی کہ رسول کے نور کو برداشت کر سکتے، اس لیے ضروری تھا۔ دیکھیں چلے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی ذہن میں یہ بات نہ آئے لیکن میں ہدیہ کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو ہستیاں ہیں نا، محمد والے محمد، توجہ ہے، یہ واسطہ فیض ہیں۔ توجہ، یہ کیا ہے؟ بولنا میرے بھائی، یہ واسطہ فیض ہے۔ اچھا اب میں سمجھاؤں کیسے؟ یہ جو وسیلہ ہے نا، یہ کس چیز کا وسیلہ ہے؟ یہ خالق کو مخلوق سے ملاتے ہیں۔ توجہ، پریشان تو نہیں ہو میرے بھائی؟ یہ خالق کو مخلوق سے ملاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اگر یہ درمیان میں نہ ہو تو مخلوق خالق تک نہ پہنچ پائے، توجہ، اسے صراط مستقیم ہی نہ ملے، وہ جہالت اور ظلمات کی گہرائیوں میں ڈوب کے مر جائے۔ توجہ فرمائیے گا، تو یہ خالق کو مخلوق سے ملاتے ہیں، تو اب دونوں طرف کے جنبے ہونے چاہیے۔ اسی لیے ان میں نوری جنبہ بھی ہے، بشری جنبہ بھی ہے۔ ان میں نوری جنبہ بھی ہے، بشری جنبہ بھی ہے۔ اب اگر ابھی تک بات نہیں پہنچی، اگر فقط نور بن کے آ جاتے، قسم خدا اس زمانے میں سب ہلاک ہو جاتے۔ کسی میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ان کے نور کی تجلی کو برداشت کر سکتا۔ تو اب اگر جملہ محفوظ کر سکے تو اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا۔ تو جب نبی اپنے مقام نورانی کی جانب لوٹے تو یہ بتاؤ اس نور کے تجلی رکی کیسے؟ اللہ اکبر، اس نور کی تجلی رکی کیسے؟ کہ اوپر چادر تطہیر آ گئی۔ میں جملہ کہوں، جس کی چادر مخلوق کو جلنے سے بچائے، کیا وہ چاہنے والوں کو قیامت میں جلنے سے نہ بچائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت،
کہتا کہ دور کی پہاڑی پہ کیا چمکا، مجھے نہیں معلوم کون چمکا، توجہ، لیکن جو بھی چمکے گا وہ موسیٰ سے افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا بات، جب وہ نور آئے گا تو وہ نور آنکھوں میں نہ سمائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کی ہلکی سی تجلی سے طور کی پہاڑی جل جائے، تو اب بات پہنچی یا نہیں؟ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند چمکنے لگا۔ مجھے آج دور کا سفر کرنا ہے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے نہیں، مجھے بہت تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اب آپ اسی طریقے سے سنتے ہوا ہیں۔ اب ایک جگہ بیٹھ جانا، توجہ سنیے گا۔ امام آئے، اس کے بعد کا منظر حدیث کے ساتھ ہے، محفوظ کریے گا ان جملوں کو، کچھ جملے لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے صرف میری گفتگو سننی ہے، اس کے بعد جو میں نتیجہ دوں گا پھر سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا، لیکن ان جملوں کو بھی وصول کرنا ہے۔ اب میں کیا کروں، موضوع کی مجبوری ہے، مجھے انہیں ادا کرنا ہے۔ امام آئے، میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکنے لگا۔ شہزادہ حسن آئے، شہزادہ امن آیا، توجہ، بی بی کو سلام کیا، السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ شہزادی نے فوراً کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ قلبی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل پر بھی میرا سلام ہو۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے، انہوں نے بھی سلام کیا، السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو۔ شہزادی نے بغیر کوئی فرق کیے ہوئے وہی جواب دیا جو امام حسن کو دیا تھا، وہی جواب دیا، وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ قلبی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل تم پر بھی میرا سلام ہو۔ کچھ دیر کے بعد علی آئے، علی نے بھی سلام کیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ تینوں ہستیاں جب چادر کے پاس گئیں، پہلے حسن گئے، رسول کو سلام کیا، السلام علیکم زندہ ہو والسلام علیکم یا من اختار اللہ، اے میرے جد، اے میرے نانا آپ پر سلام، اے وہ جنہیں اللہ نے برگزیدہ بنا کر بھیجا ہے اس پر سلام، توجہ۔ امام حسین آئے، امام حسین نے سلام کیا، علی آئے، علی نے بھی سلام کیا۔ میں پورے ادب کی ذمہ داری لے کر چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی منظر نگاری میں، کسی بھی واقعے کے بیان میں مجھے یہ دکھائے کہ یہ بھی ملتا ہو کہ جب آپ کوئی اہم بات نقل کرنے والے ہوں اس میں آپ یہ بھی بات کریں کہ میں فلاں صاحب کے پاس گیا اتنے بڑے کام کے لیے، میں نے پہلے انہیں سلام کیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا۔ مجھے دکھائیں کسی بھی واقعے میں، کسی بھی اہم کام میں، اہم کام پہ فوکس ہوتا ہے، سلام کا ذکر نہیں ملتا۔ میں وہاں گیا، میں نے انہیں سلام کیا، یا وہ میرے گھر آئے انہوں نے مجھے سلام کیا، کبھی ملا؟ توجہ فرمائیے گا، یہ نہایت اہم بات ہے۔ دیکھیں یہ تہذیب اعضاء ہے، یہ فرش اعضاء، توجہ یہاں سے کچھ لے کے ہی جائیں گے آپ، توجہ فرمائیے، میں کوئی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کسی بھی واقعے کی بیان نگاری میں دکھائے، منظر نگاری میں دکھائے کہ کتنا ہی طویل واقعہ کیوں نہ ہو، مگر جب بھی کوئی واقعہ نقل کرتا ہے تو ان باتوں کا خیال نہیں کرتا کہ فلاں نے سلام کہا، میں نے فلاں کو جواب دیا، یا میں فلاں کے پاس گیا تو میں نے سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا۔ لیکن یہاں پر شہزادی جب نقل کر رہی ہے حدیث قصہ کو، میں جملہ کہوں، اس میٹنگ کو نقل کر رہی ہے جو پنجتن کی تھی، چادر تطہیر کے سائے میں جہاں بڑے بڑے فیصلے ہونے، تو شہزادی نے پھر بھی کہا کہ حسن آیا سلام کیا، حسین آیا سلام کیا۔ جملہ کہوں، اصل میں یہ فقط حدیث قصہ نہیں ہے، یہ تہذیب اسلامی نقل کی جا رہی ہے۔ کون ہے جو ان جملوں کو محفوظ کرے گا؟ یہ تہذیب اسلامی منتقل ہو رہی ہے، یہ طرز اسلامی بتائی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو کہا سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر جو سلام کرے اس کے لیے ثواب کے 99 حصے ہیں، اور جو جواب دے گا اس کے لیے ایک حصہ ہے۔ وجہ پتہ ہے کیوں؟ اس نے تمہیں سلام کر کے قرضدار کیا، واہ بھائی واہ، اس نے سلام کر کے قرضدار کیا، اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے اس کا قرض اتارو۔ اسی لیے عجیب تہذیب اسلامی، جملہ سنیں گے آپ؟ میں بس یہ ایک جملہ پڑھ کر میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا، شریک سفر رہنا، لیکن یہ جملے بھی محفوظ کریے گا۔ اسی لیے کہا گیا، حکم ملا جب کسی کے گھر پہ جاؤ نا خاموشی سے نہ جانا، میں جملہ بدلتا ہوں، چوری چھپے نہ جانا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، دیوار ٹاپ کے نہ جانا، اللہ اکبر،
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو پہلے زور سے سلام کرنا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے. یہ تو کسی اور کے گھر کا معاملہ ہے. حتیٰ کہ آیا ہے حکم ملا کہ جب اپنے گھر میں بھی جاؤ تو بلند آواز میں سلام کرو. واہ بھائی اور بڑھوں آگے, اگر اپنے گھر پہ تالا بھی لگا ہوا ہو, گھر میں کوئی نہ ہو, پھر بھی سلام کر کے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سلام کر کے جاؤ گے نا تو فرشتوں کی آمد ہوگی, برکت کے فرشتے آئیں گے. لوگ ابھی تک سلام کو سمجھے ہی نہیں. میں چلے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. دوسری تہذیب اپنانے کے چکر میں ہم اسلامی تہذیب بھول گئے. بچے اسکول میں جائیں گے دوسری تہذیب سیکھیں گے. گڈ مارننگ کہنا ہے, توجہ ہے, گڈ آفٹرنون کہنا ہے, پھر گڈ ایوننگ بھی کہنا ہے, پھر گڈ نائٹ بھی کہنا ہے. اچھا, ایک شخص آئے, وہ آپ سے صبح میں ملے سلام کرے, دوپہر میں ملے سلام کرے, شام میں ملے سلام کرے, جب رات میں پھر سلام کرے گا نا آپ کہیں گے میاں صبح سے کتنی بار سلام کر رہے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بار ملے ہیں, کتنی بار سلام کیا, یعنی اتنی مرتبہ سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھے ہی نہیں کہ سلام کیا ہے. خدا کی قسم اگر پتہ چل جائے کہ یہ سلام کیا ہے تو پھر کوئی شخص ایسا نہ ہو جو دوسرے کو سلام نہ کرے. اس لیے کہ یہ صرف سلام علیکم کا لفظ نہیں ہے, یہ آپ کی اللہ سے دعا ہے, اے اللہ اسے سلامتی دے. کس چیز کی سلامتی؟ صحت کی سلامتی, رزق کی سلامتی, عزت کی سلامتی, آبرو کی سلامتی, جان کی سلامتی, مال کی سلامتی. اللہ ساری سلامتیاں اس کی جھولی میں ڈال دے. کیا بات ہے. لبیک یا حسین. بھائی اب وقت نہیں ہے, اب میرے پاس گنجائش نہیں ہے, بس میں بہت تیزی کے ساتھ ہدیہ کروں گا. اس لیے قرآن کی آیت بھی کبھی موقع ملا تو ایک مکمل تقریر صرف سلام علیکم پہ ہوگی. توجہ کہ سلام کا حکم کیسے ملا, سلام کیسے کیا جائے, جواب سلام کیسے ملے. جب جواب سلام واجب ہے تو کیا یہ حکم شہزادی زہرا کو معلوم نہ ہوگا؟ اشارہ کر دیا, بات سوچتے رہیے میں نے جملہ کیا کہا, توجہ فرمائیے گا. اچھا چلیں, جب یہ پوری تہذیب نقل ہوئی, صرف سلام نہیں, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون خاموش ہے اور کون بولتا ہوا آیا. ابھی تک میں نے آپ سے کوئی جملہ نہیں کہا, اب جو خاموش رہ گیا مجھے شکوہ ہو جائے گا. امام حسن آئے, امام حسن نے آتے ہی جملہ کہا, انی اشم اندکی رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اے اماں جان, میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب بولنا ہے بھائی, نہیں کوئی خاموش نہیں رہے گا اس موقع پر. اے اماں جان, اے اماں جان, توجہ سلمان بھائی, اماں جان آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اچھا حسین آئے کچھ دیر کے بعد حسین نے بھی یہی کہا, انی اشم اندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اے اماں جان آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نہیں بھائی گھبرائے تو نہیں ہو, پریشان تو نہیں. علی بھی آئے, علی نے بھی آ کر یہی کہا کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. توجہ, ایک بندے کی توجہ, سلمان بھائی ادھر دیکھیے گا, ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں. میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اچھا مجھے امام حسن کا جملہ سمجھ میں آیا, میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, لیکن جب امام حسین آئے تو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے کہ میں اپنے نانا کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اپنے بھائی کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بیداروں تک میں جملہ کہوں بھائی, جب امام حسن آئے, امام حسن نے کیا کہا, میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب جب امام حسین آئے تو کیا کہنا چاہیے, بولے کہ میں اپنے نانا کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اپنے بھائی کی بھی کر رہا ہوں. اچھا جب علی آئے تو علی کو کیا کہنا چاہیے, بولے میں اپنے بھائی کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اپنے دونوں بچوں کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بھائی خوشبوؤں میں فرق تو ہوتا ہے نا, توجہ ہے یا نہیں. مثال کے طور پر آپ گلاب کی خوشبو اور ہے, چمیلی کی اور ہے, موتی کی اور ہے, بیلے کی اور ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے. ہر پھول کی علیحدہ خوشبو ہے. آپ عطر لگائیں, ہر عطر الگ خوشبو دے گا. جملہ کہوں, اگر کوئی چمیلی سونگھ کے کہے کہ گلاب کی خوشبو ہے
تو اس کی یہ بات دو حال سے خالی نہیں، یا نقص علم لازم آئے گا یا نقص مرض لازم آئے گا. نہیں ابھی تک جملہ نہیں پہنچا تو آسان کر دیتا ہوں. یا تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ گلاب کی خوشبو کیا ہے، وگرنہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی ناک خراب ہے. اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ چمیلی صوف کے گلاب کی بتا رہا ہے. اب حسن آئے نانا کی خوشبو، حسین آئے یہ نہیں کہا کہ نانا کے ساتھ بھائی کی خوشبو، علی آئے علی نے یہ نہیں کہا بھائی کے ساتھ بچوں کی خوشبو. اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا جو رسالت کی خوشبو ہے وہی امامت کی خوشبو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ چلیں کم سے کم میں لفظ بدل دیتا ہوں. اچھا، خوشبو کے لفظ میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ یہ بتائے کہ کتنے فاصلے سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی. بھائی خوشبو کے لفظ میں وہ گنجائش نہیں کہ آپ کو بتائے کتنے فاصلے سے آ رہی ہے. توجہ، مثال کے طور پہ میں خوشبو لگا کر آؤں، کوئی پرفیوم لگا کر آؤں، کوئی آئے مجھ سے گلے مل کر کہے عمدہ خوشبو لگائی ہے، بہت اچھی خوشبو لگائی ہے، کون سا پرفیوم ہے؟ تو یہ خوشبو ہے. لیکن اگر ابھی مجھ سے گلے بھی نہ ملا ہو، کمرے میں داخل ہوتے ہی کہے کیا عمدہ خوشبو ہے، سلامت رہے والا آپ کا آباد و شاد رکھے. تو اس کی بات اور ہے. میں لفظ بدل دیتا ہوں، ترجمہ بدل دیتا ہوں. بیدار رہنا. حسن آئے، حسن نے آ کر کہا انی اشمو عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ. اس کا مطلب ہے حسن نے کہا اے اماں جان میں یہاں پر نانا کی مہک محسوس کر رہا ہوں. خوشبو اور ہے، مہک خوشبو قریب آنے پر معلوم ہوتی ہے. بھائی مہک بھی خوشبو ہی ہے، لیکن مہک کا لفظ بتاتا ہے کہ فاصلے سے آ رہی ہے. حسن نے چادر کے پاس آنے کے بعد نہیں کہا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے. حسن گھر میں داخل ہوئے، نانا کی خوشبو آ رہی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں ایک خوشبو ہے. اب آپ کی مرضی ہے، جملہ چاہے جیسے وصول کریں. رسالت میں خوشبو ہے جو فاصلے سے آتی ہے. اب رسول اگر ہجرت کر جائیں تو کفار خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے رسول تک پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے جو خوشبو رسول کی ہے وہی خوشبو علی کی. سلامت رہے. جو خوشبو نبی کی ہے بولو وہی علی کی ہے. جب اس شب ہجرت کل یاد ہے نا، کل یہیں پہ تو گفتگو کو روکا تھا. جب یہ علی کو لٹایا، جب یہ ابو تراب سے مدد مانگی. عاشور کاظمی کے 4 مصرے سناؤں، مگر لطف تب آئے گا جب ردیف آپ پڑھے. ردیف جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو شعر کے دوسرے مصرے میں جو لفظ دہرایا جائے اسے ردیف کہتے ہیں. مطلع میں دونوں مصروں میں دہرائی جاتی ہے. میری جانب پیچھے تک بیٹھا ہوا میرا مجمع، ردیف آپ دہرائیں گے تو لطف آئے گا، وگرنہ لطف نہیں آئے گا. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں. عاشور کاظمی صاحب کے 4 مصرے، خدا ان کے درجات بلند کرے. ان 4 مصروں کے صدقے میں انہوں نے کہا دیکھیں نبی نے کس سے مدد مانگی؟ بولو علی سے مانگی یا نہیں؟ کہتے دست نبی و شیر خدا یا علی مدد. اب یہ یا علی مدد آپ نے دہرانا ہے. میں مصرع پڑھوں گا، یا علی مدد آپ نے پڑھنا ہے. دست نبی و شیر خدا، نہیں ابھی آواز نہیں آئی. دست نبی و شیر خدا، جب آواز جائے دست نبی و شیر خدا، انسانیت کے راہنما. اب چوتھا
مزراب کے لہو کی طہارت کے نام دست نبی و شیر خدا یا علی مدد انسانیت کے راہنما یا علی مدد ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے خیبر میں خود نبی نے کہا دستے نبیو شیر خدا نہیں سارا مجمع بولے آج سارے پنڈال کی آواز غدیر خم کے میدان تک جانی چاہیے دستے نبی نہیں سارے وہ جو کھڑے ہوئے ہیں دستے نبی و شیر خدا نہیں آج نجف میں اشرف میں روضہ امیر المومنین تک ان موالیان حیدر اقرار کی آواز جانی چاہیے کہ یہاں فیصل آباد میں بیٹھ کر امیر النجف کو پکار رہے ہیں دستے نبی و شیر خدا انسانیت کے راہنما ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے خیبر میں خود نبی نے کہا خیبر میں خود نبی نے کہا اب یہ منتظمین آپ کے پاس آئیں گے اور اس غرض سے آئیں گے کہ آپ کو بھی شریک ثواب کرے جس کا جتنا حوصلہ ہو وہ مطلب یہ ہے کہ جو خوشبو نبی کی ہے وہی بولیں زور سے بولیے گا وہی علی کی ہے اچھا حسن آئے میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں حسین آئے میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں علی آئے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں ایک خوشبو ہے نہ جانے کون لوگ تھے جنہیں دہن سے بو آتی رہی نبی جس میں مبارک سے تو خوشبو آتی ہے چلے میں جملہ بتا بیٹھے مولا آپ کو سلامت رکھے قدر کریں گے قدر والوں کا مجمع ہے میں ادھر ایک جملہ کہتا ہوں دیکھیے خوشبو رسالت کے لیے مشام بھی عصمت کا درکار ہے بھائی مشکل لفظ تھا مشام جہاں سے آپ سنتے ہیں توجہ مشام بھی عصمت کا درکار ہے بہت سے لوگ حیران ہو گئے میں نے جملہ کیا کہا اب میں اشارہ کرتا ہوں اس جملے کی توجہ چلو میرے ساتھ عباسی خلیفہ کا دربار ہے دربار سجا ہوا ہے ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا میرے پاس رسول کے منہ مبارک ہیں میرے پاس رسول کے بال ہیں توجہ فرمائیے میرے پاس رسول کے بال ہیں اچھا کیا چاہیے کہا زیارت کریں اور مجھے انعام سے نوازیں اب بادشاہ کے لیے مشکل یہ پیش آئی کہ اگر انعام دے دے تو یہ نہیں معلوم کہ واقعی رسول کے بال ہیں توجہ کہیں سبکی نہ ہو جائے اور اگر انعام سے منع کر دے تو بادشاہ کی سخاوت پہ حرف آتا ہے لیکن ہر دربار کا طریقہ تھا کہ وہ کچھ مفتی پالتے رہے
بھائی قاضی شرح جیسے بہت سارے مفتیان دیکھیں، دو طریقے کے مفتی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو دین سے حاصل کر کے، توجہ، جو رسول خدا کی احادیث و قرآنی آیات سے حاصل کر کے فتویٰ دیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام یہی ہوتا ہے بس کہ بادشاہ سلامت نے جو کیا ہے نا اس کو صحیح کر دے۔ توجہ، اب بلایا گیا کہ بھائی بتاؤ رسول کے بال ہیں یا نہیں؟ اب فقہ ہوتی تو قیاس کر لیتے، میں فیصل آباد میں جملہ کہہ رہا ہوں، فقہ ہوتی تو قیاس کر لیا جاتا، کسی کو بھی کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے الٹا کر لیا جاتا، مگر یہاں پر تو کیسے بتائیں کہ رسول کے بال ہیں یا نہیں؟ تو جہاں پہ سب خاموش ہو گئے، اب جملہ ضائع نہ ہو جائے، ابھی تک انہیں یہی مشکل ہے کہ بھائی انعام دیں کیسے جب تک معلوم نہ ہو کہ واقعا رسول کے بال ہیں یا نہیں۔ اب جملہ ضائع نہ کرنا، رسول کے بال پہچاننے کے لیے رسول کی آل کو بلایا گیا۔ رسول کے بال پہچاننے کے لیے رسول کی آل کو بلایا گیا۔ آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام آئے۔ توجہ، میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ مجھے مسائل بھی پیش کرنے، مسائل بھی ہدیہ کرنے، بس تیزی کے ساتھ سنیے گا، تیزی کے ساتھ جتنی جلدی وصول کریں گے اتنی جلدی میں مسائل پہ آؤں گا، اب آپ کی مرضی ہے۔ توجہ فرما، امام آئے، بادشاہ نے کہا آقا کیسے پتہ چلے کہ یہ رسول کے بال ہیں یا نہیں؟ نبی نے کہا لاؤ شیشی مجھے دو، شیشی امام کے حوالے کی، امام نے شیشی کو کھولا، ایک ایک بال کو مشاب کے قریب لے گئے، سلامت رہے آباد رہے، ایک ایک بال کو مشاب کے قریب لے گئے، کچھ بالوں کو علیحدہ کر لیا، کچھ کو علیحدہ کر لیا، کہنے لگے یہ 4 بال میرے نبی کے ہیں، ان 3 کا تعلق نبی سے نہیں ہے۔ یہ 4 بال میرے نبی کے ہیں اور یہ 3 بال میرے نبی کے نہیں ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا اللہ اکبر، جملہ آپ محسوس کریے گا اور جملہ محفوظ کریے گا، شیشی کھولتے گئے، ایک ایک بال نکالتے گئے، بال کو سونپتے رہے، ایک جگہ پر رکھتے رہے، 4 بالوں کو علیحدہ کیا، 3 بالوں کو علیحدہ کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کر کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے اصلی سے نقلی کو جدا کر رہا۔ اصلی سے نقلی کو جدا کرا، مگر یہ میرے نبی کے بال ہیں اور یہ میرے نبی کے بال نہیں ہیں۔ توجہ، یہ بال میرے نبی کے اور یہ 3 بال میرے نبی کے نہیں۔ بادشاہ بھی کم ضدی نہیں تھا، کہنے لگا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو امام نے فوراً کہا بھائی ان 4 بالوں میں سے خوشبو رسالت آ رہی ہے۔ کہاں بیٹھے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ اکبر، ذرا بیدار تو ہو، میں نے جملہ کہا ان 4 بالوں میں سے خوشبو رسالت آ رہی ہے۔ بھائی بال کیا ہوتا ہے؟ جسم کا اضافی حصہ ہے نا، کہ اگر آپ اس کو جدا کر دیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جدا کرتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولے بھائی خاموش ہو گئے، اگر ایسا ہوتا تو حج میں بال کیوں منڈوانے پڑتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حج میں ہے نا، یا حلق کرانا ہے یا تقصیر کرنی ہے؟ توجہ، یا حلق کرنا ہے یا تقصیر کرنی ہے؟ ان 2 چیزوں میں سے کسی کو منتخب کرنا ہے۔ تو اور عموماً حاجی کیا کرتے ہیں؟ جب حج پہ جاتے ہیں تو حلق کرواتے ہیں، توجہ، سارے بال اتروا دیتے ہیں۔ ایک تو سعودیہ کی گرمی، سورج کی دھوپ، توجہ، سوا نیزے پہ سورج ہو، سر پہ بال بھی موجود نہ ہو، اور اگر کسی کے دل میں بغض علی ہو، کسی کے دل میں بغض علی ہو، دل میں ایک ہیٹر ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو بھائی بال ہے جسم کا اضافی حصہ، اضافی حصہ کے معنی میں کہ آپ اس کو جدا کر دیں تو کوئی نقصان نہیں، اور جدا کرتے وقت کوئی تکلیف نہیں۔
لیکن جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنی انگلی جدا کروں تو نقصان اور تکلیف ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے رسول کے بال۔ اب اس بات کو، اس مقدمے کو یہی ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں واقعہ مکمل کرتا ہوں، پھر جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ مولا نے کیا کیا؟ 4 بال علیحدہ کیے، 3 بال علیحدہ کیے، سونگ کے بتایا نا کہ اس میں خوشبو رسالت آ رہی ہے۔ اب بادشاہ بڑا پکا ضدی تھا، کہنے لگا فرزند رسول ہمیں کیسے پتا چلے؟ جو ہے یا نہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ اتنا زمانہ گزر گیا، خوشبو رسالت ابھی بھی باقی ہے، نبی کے بالوں تک سے خوشبو آ رہی ہے۔ مگر میں نے کیا کہا تھا؟ خوشبو سونگنے کے لیے مشام بھی عصمت کا ہونا چاہیے۔ پر کہاں بیٹھے بھائی؟ دربار تھا، بادشاہ تھا، وزیر تھے، مشیر تھے، خوشبو مگر میرے امام کے علاوہ کسی کو نہیں آئی۔ یا اللہ کیسے پتا چلے کہ یہ نبی کے بال ہیں، یہ نبی کے بال نہیں ہیں؟ اب امام کو جلال آیا، امام نے کہا آگ لائی جائے۔ امام نے آگ پگائی، جن 3 بالوں کا تعلق نبی سے نہیں تھا انہیں آگ نے جلا دیا، اور اب امام ابھی بھی تکلف کر رہے ہیں، اور اب وہ بال اٹھائے جن کا تعلق نبی سے تھا، آگ کل ہو گئی۔ امام نے دربار میں بتایا کل ابراہیم کے لیے بجھی تھی، آج فخر ابراہیم کے لیے۔ آج فخر ابراہیم کے لیے بجھی ہے۔ اب آئے بال کیا ہے؟ بدن کا اضافی حصہ۔ جملہ کہوں؟ جس کے بدن کے اضافی حصے کو آگ نہ جلا سکے۔ نہیں، ابھی تک آپ خاموش بیٹھ گئے اس جملے پر، میں پورا جملہ کر دیتا ہوں۔ جس کے بدن کے اضافی حصے کو آگ نہ جلا سکے، مجھے بتاؤ اس کے خون کو آگ کہاں سے جلائے گی؟ کیا بات؟ اس کے خون کو آگ کہاں سے جلائے گی؟ آگ بجھ گئی، اس لیے رسول کا گوشت، رسول کا خون حرام ہے کہ آگ ان پر اثر کرے۔ پہلے اگر ابراہیم پہ اثر کیا ہوتا کوئی سوال بھی پیدا ہو، مگر یہ ہے رسول کے بال۔ مگر ایک سوال کرتا ہوں بس، کتنا احترام ہے دربار میں رسول کے بالوں کا؟ دربار میں رسول کے بالوں کا احترام ہوا، اور ہم اس احترام کے قائل ہیں۔ ہم تو ہر اس چیز کے قائل ہیں کہ اس سے محبت کی جائے جو میرے رسول سے منسوب ہو جائے، چاہے رسول کے بال ہوں، چاہے رسول کی نالین ہو، چاہے رسول کی تلوار ہو، چاہے رسول کی سواری ہو۔ مگر جملہ کہوں، دربار میں رسول کے بالوں کا احترام ہوا، مگر دربار میں رسول کی آل کا احترام نہ ہوا۔ زینب و ام کلثوم کو شرابیوں کے مجمع میں بے مخنہ و چادر پھرایا گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ آج شبیہ تابوت پر آمد ہونا ہے نا، آج باب الحوائج کے مصائب ہے نا، آج اپنی جھولیوں کو پھیلا لو، آج مانگو اللہ سے علی اصغر کے صدقے میں، مانگو آج ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں، اس لیے کہ 2 ہی تو بچے تھے، ایک کو کربلا کی زمین پہ چھوڑ دیا، ایک کو شام کے زندان کے حوالے کرائی۔ اللہ اکبر، خالی گود، خالی مانگ، ام رباب، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مگر جب عاشور کے روز حسین ساری قربانیاں دے چکے تو ایک مرتبہ بلند ٹیلے پہ گئے، زور سے آواز دے کے کہا میرے شیرو، اے میرے شیرو کہاں ہو، اے میرے شجاعوں کہاں ہو، اے میرے بہادروں کہاں ہو؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے
کل تک تم حسین کو لبیک کہتے تھے مگر آج کوئی جواب نہیں دے رہا۔ حسین نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ موت نے ہمارے درمیان جدائی ڈالی ہے، اور پھر حسین نے استغاثے بلند کیے، حل من ناصر ینصرنا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں بھائیو، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ آج میرا باپ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ پہلا استغاثہ تھا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے، جانتے ہو دوسرا استغاثہ کیا تھا؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو مجھ بے یار و مددگار کی مدد کو آئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جانے اور تیسرا استغاثہ جانے۔ تیسرا استغاثہ بلند ہوا، حل من ذات بن یزق عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کرے؟ اللہ اکبر۔ جو ہی حسین نے استغاثے بلند کیے تو لوگ خیمے سے باہر آئے۔ جانتے کون آئے؟ جب حسین نے استغاثے بلند کیے نا، پہلی شخصیت جو خیمے سے باہر آئی، آپ کا بیمار امام، ٹوٹا ہوا نیزہ تھامے خیمے سے باہر آیا۔ پھوپھی نے روکا، بیٹا کہاں چل دیے؟ تو ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں آپ نے سنا نہیں میرا بابا مدد کو بلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہائے حسین، جانتے ہیں؟ اور دوسرے خیمے سے ایک کنیز باہر آئی، کنیز آئی مولا کے پاس، کہنے لگی آقا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ جملہ کہوں؟ حضرت علامہ طالب جوہری نے ایک جملہ پڑھا تھا مسائل میں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ عجیب جملہ کہا کہ بچے کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ بچے کی جگہ ہوتی ہے، میں جملہ میری طرف دیکھنا، یا ماں کی آغوش بچے کی جگہ ہوتی ہے، یا جھولا بچے کی آغوش ہوتا ہے۔ کہا معلوم تھا علی اصغر کو شام غریبہ کے بعد ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، نہ آغوش میں جگہ ہوگی، جھولے کو جلا دیا جائے گا، نہ جھولے میں جگہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ وہی جھولا برآمد ہوگا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، مگر ماتم کرنا ہے جملے پر۔ آقا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ آپ نے بہت آرام سے سنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ تصور میں 6 ماہ کا بچہ لائے، جب کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ جملہ کہوں؟ علی اصغر گہوارے کی بلندی سے زمین پہ کیسے آئے؟ جیسے عباس زمین پہ آئے، ویسے علی اصغر گہوارے سے زمین پہ آئے۔ حسین علی اصغر کو آغوش میں لیا، ایک مرتبہ آغوش میں لیا، کہا مجھے معلوم ہے کہ اصغر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میرا باپ، میں اس بچے کو لے جا رہا ہوں، شاید اسے پانی پلا لاؤ۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ شاید اس بچے کو پانی پلا لاؤ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے تفسیر کا، لیکن جملہ یاد رکھنا، ماں قریب آئی، بچے کو پیار کیا، حسین علی اصغر کو لے کر چلے۔ جملہ سنا، علی اصغر کو لے کر میدان میں چلے۔ ایک مرتبہ فوج مخالف نے دیکھا حسین ہاتھوں میں کچھ لا رہے ہیں، سمجھے فیصلہ کرانے کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ عزادارو، قرآن نہیں تھا مگر قرآن ناطق کا پارہ ضرور تھا۔ آئے حسین، آ کر حسین نے کہا سنو مجھے دیکھنا، ادھر بھائیو مجھے دیکھنا، ابھی مجھے 2 گھڑی پڑھنا ہے، مسائل 2 جملے پڑھنے۔ ایک مرتبہ آئے، اعلان کر کے کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے میرے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز دے کر کہا سنو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، فرات بہ رہی ہے، تو گھونٹ اگر مل جائیں گے ام رباب کی گود اجڑنے سے بچ جائے گی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے حسین ہائے حسین. ام رباب کی گود اجڑنے سے بچائے گی. اب میری جانب دیکھ رہا میری جانب دیکھ رہا. جب کوئی جواب نہیں آیا نا کہ اصغر یہ سمجھتے ہیں میں تیرے بہانے پانی پی لوں گا. یہ کہہ کے آواز دی اگر تم سمجھتے ہو میں علی اصغر کے بہانے پانی پی لوں گا یہ لو میں علی اصغر کو خاک پہ لٹا رہا ہوں. آؤ اور اسے پانی پلاؤ. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ہاتھوں پر اٹھایا ایک مرتبہ کہا علی اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے. بیٹا علی اصغر ان کو ذرا اپنی خشک زبان تو دکھا. علی اصغر نے اپنی خشک زبان خشک لبوں پہ پھیری. جانتے ہیں فوج یزیدی میں تہلکہ مچ گیا. کوہرام برپا ہو گیا. سپاہی منہ چھپا چھپا کے رونے لگے. یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دو. مجھے بتاؤ جس اصغر کی پیاس کو یزیدی سپاہی برداشت نہ کر سکے بتاؤ 3 دن تک ام رباب نے اللہ اکبر ام رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. سنیں گے جملہ بس میں نے ختم کیا میں نے گفتگو کو. ام رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. جب کوہرام برپا ہوا نا پسر ساتھ دوڑا ہوا آیا حرملہ کے پاس. اے حرملہ اقطع کلام الحسین. حسین کے کلام کو قطع کر دے. جانتے کیا ہوا. حرملہ نے تیر کو کمان میں باندھا. آپ کی مرضی آپ جانے رباب کی اجڑی ہوئی جو وہ جانے. تیر کو کمان میں باندھا نشانہ باندھا. پہلا تیر چلا نشانہ خطا ہوا. دوسرا نشانہ خطا ہوا. پسر سعد آیا حرملہ تو بہت بڑا تیر انداز ہے. تیرے ہاتھ کیوں کپ کپا رہے ہیں. تیرے ہاتھ کیوں لرز رہے ہیں. تیرا نشانہ تو خطا نہیں جاتا. کہ تو وہ نہیں دیکھ رہا جو مجھے نظر آ رہا ہے. جب تیر چلانا چاہتا ہوں ایک برقعے والی بیوی آ جاتی ہے پکار کے کہتی ہے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. اللہ اکبر اجرکم اللہ. صبر کرنا بھی صبر کرنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جانتے ہیں پسر سعد کا حرملہ تیر چلا. حرملہ تیر چلا. جانتے ہیں نا کوئی معمولی تیر نہیں تھا. 3 بھالوں والا تیر تھا. تیر سے شعبہ تھا. 3 بھالوں والا نہیں. اگر ابھی جملہ نہیں پہنچا جملہ کہوں. تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. اجرکم اللہ. تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. ایک مرتبہ پھر کمان میں تیر کو باندھا. ادھر سے خیمے کے دروازے سے ماں پکاری اصغر ہوشیار. تیر چلا علی اصغر کا گلا. اللہ اللہ اکبر. سنیں جملہ سنیں. حسین کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. جانتے ہو تیر کہاں لگا. ایک حصہ حسین کے بازو میں لگا. جانتے ہو علماء نے کیا لکھا. علامہ کنتوری کہتے ہیں وہ تو حسین کے بازو میں تیر لگ گیا وگرنہ جہاں جہاں تک تیر جاتا الجھا ہوا علی اصغر کا لاشا. اللہ اکبر. ہائے حسین ہائے حسین. جملہ سنو گے جملہ سنا. دوسرا حصہ من الاذن الى الاذن. ایک کان میں لگا دوسرے کان سے باہر آ گیا. اب آپ کی مرضی ہے چاہے رونا چاہے ماتم کرنا. میرا دل کہتا ہے میں سید زادہ بن کے کہہ رہا ہوں رباب کو پرسہ ضرور دینا. حسین کو علی اصغر کا پرسہ دے دینا. سکینہ کو بھائی کا پرسہ دینا. اس جملے پر جانتے ہو شریعت اسلامیہ میں ذبیحے کی 3 قسمیں ہیں. یا تو گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے. جانتے ہو تیسرا طریقہ کیا ہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. جس طریقے سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کربلا میں تیر سے علی اصغر کو. اللہ اکبر اجرکم اللہ. ختم ہو گئی تقریر. اب آپ زیارت کریں گے بس ایک جملہ سنیں. حسین چلے خیمے کی طرف مگر حسین ماں سے کہہ کر آئے ہیں نا. ماں سے کہہ کر آئے میں تیرے بچے کو پانی پلا کر لاؤں گا. اب حسین کہہ رہے کیسے خیمے میں جائے. 7 قدم آگے بڑھے 7 قدم پیچھے ہٹے. کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. دل پہ ضبط کر کے آئے. در خیمہ پر ام رباب آئی
کہنے لگے اُمّ رباب میں کون ہوں؟ اُمّ رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ اُمّ رباب میری بات مانو گی؟ یہ کہہ کے پردے کو ہٹایا، علی اصغر کا گلا۔ اُمّ رباب پکاری اب مثلوں کا دلہن، علی اصغر کیا تیرے بچے دیر کیے جاتے۔ یا حسین یا حسین